درماندہ عشق قسط نمبر 18۔ ستار اس کو بے ہوش دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ وہ طبیب کی تلاش میں نکل گیا۔ منشی، اہلکار، گماشتے، ہرکارے اور دوسرے ملازمین نے فیروز بخت کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ رخندہ ایک لمحہ ضائع کے بغیر وہاں سے جا چکی تھی۔ ستار طبیب کو لے کر داخل ہوا، مگر اس سے پہلے ہی فیروز بخت کو ہوش آ چکا تھا۔ اس نے ہوش میں آتے ہی سوال کیا، کیا وہ چلی گئی؟ ستار نے جواب دیا، ہاں میرے آقا، وہ چلی گئی۔ فیروز بخت نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ شام ہوئی اور شام سے رات ہو گئی، مگر فیروز بخت کاروباری حویلی میں ہی پڑا رہا۔ عملے کے لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، لیکن ستار اس کے پاس ہی رکا رہا۔ فیروز بخت اپنے آپ اور دوسروں سے بہت شرمندہ تھا۔ ستار اس کی غم گساری کر رہا تھا۔ رات کو دریافت کیا کہ آج آپ گھر نہیں چلیں گے؟ فیروز بخت نے گلوگیر آواز میں جواب دیا، ستار، میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ ستار نے ڈھارس بندھائی، آپ ناحق شرمندہ ہوتے ہیں۔ آپ نے فرخندہ کو لاعلمی میں چاہا تھا، لیکن جب اس کی حقیقت کھل چکی ہے، اسے دھتکار دیں گے اور اس کی مجال نہیں جو آپ سے بات تک کر سکے۔ فیروز بخت نے تصور میں فرخندہ کو اپنے روبرو کھڑا کیا اور اسے جھڑپنے کی کوشش کی، لیکن ایک دم اس کی حالت غیر ہو گئی اور فرخندہ کے روب و حسن اور دل میں موجود فرط عشق نے اسے بے بس کر دیا۔ ستار کہہ رہا تھا، بھکارن کا حسن ہی ایسا ہے کہ آپ کوئی بھی کیسے دیکھ کر اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکتا ہے۔ آپ مجبور تھے۔ فیروز بخت نے لاشعوری میں جواب دیا، میں تھا، نہیں ہوں۔ ستار نے پھر ہمت بندھائی، میرے آقا، ایک ذرا ہمت کی ضرورت ہے، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور فرخندہ جیسے ہی سامنے آئے، آپ منہ پھیر اسے جھڑک دیجئے گا۔ یہ کام اتنی پھرت و جوش سے انجام دیجئے کہ کوئی دوسرا جذبہ ابھر ہی نہ سکے۔ لیکن فیروز بخت اچھی طرح جانتا تھا یہ ساری کہنے کی باتیں ہیں، ورنہ فرخندہ کے سامنے اس قسم کی اداکاری ناممکن ہے۔ وہ کئی دن تک کاروباری حویلی میں رہا۔ کیفے کو جب یہ خبر ملی کہ فیروز بہت شرمندہ ہے تو بہت خوشی ہوئی اور اسے فیروز بخت کو کہلا بھیجا کہ صبح کا بھولا اگر شام کو آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہنا چاہیے۔ تاجر وسیع احمد بھی فیروز بخت کی ندامت سے بہت خوش تھا۔ فیروز بخت نے تحمل سے کہا، کوئی فقیر ہے، کوئی رائی ہی ہے، کوئی رایا ہے، کوئی تاجر ہے تو کوئی بھکاری ہے، سبھی انسان آدم کی اولاد ہیں، ہمیں کسی کو ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے۔ وسیع احمد چونک پڑا۔ اس سے سمجھ لیا کہ فیروز بخت کے دل میں فرخندہ کے عشق کی آگ ابھی پوری طرح بجھی نہیں، چنگاری اب بھی موجود ہے۔ چنانچہ اس نے بحث نہیں کی اور غیر متعلق باتیں کرنے لگا۔ شام کو کیفیہ اسے لینے پہنچ گئی اور تسلی دلاسے سے دیکھ کر اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ کیفیہ نرجس کو فیروز بخت کے پاس چھوڑا اور خود شازیہ کے پاس چلی گئی۔ اس سے شازیہ کو سمجھایا، شازیہ، فیروز بخت تیرا ہے اور ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ تو اس سے وابستہ ہو کر خوش و خرم زندگی گزارے، لیکن مشکل یہ ہے کہ فیروز بخت پر دوسری طرف سے بھی کمندیں پڑ رہی ہیں۔ میری کوشش تو یہی ہے کہ دوسرے ناکام رہیں، لیکن تنہا میری کوشش سے کچھ بھی نہ ہوگا۔ اب تجھے فعال ہو جانا چاہیے اور پوری ہوشیاری اور چالاکی سے کوشش کر کے فیروز بخت تیرا ہی ہو جائے۔ شازیہ نے اپنی ماں کی باتوں کا کچھ مفہوم سمجھ لیا، مختصراً جواب دیا، آپ جو کہیں کرنے کو تیار ہوں۔ کیفیہ نے کہا، اب آرام کرنے کے بہانے سے اسے 5-7 دن کے روک لوں گی۔ ان 5-7 دنوں میں تو اس کے اتنی قریب ہو جائے کہ وہ تجھے اپنی ضرورت محسوس کرنے لگے، کیونکہ میرا تجربہ ہے کہ مرد بھولا ہوتا ہے اور عقل مندی، احتیاط اور رکھ رکھاؤ سے اپنا سب کچھ دے کر اسے اسیر کیا جا سکتا ہے۔ شازیہ اپنی ماں کی باتوں کا پورا مفہوم سمجھ نہ سکی، بولی، آپ مجھے بتا دیجئے کہ مجھے کیا کرنا ہے، میں اسی پر عمل کروں۔ کیفیہ نے مختصراً جواب دیا، میں نے بتا دو دیا کہ عقل مندی، احتیاط اور رکھ رکھاؤ سے اپنا سب کچھ فیروز کے حوالے کر دے۔ شازیہ اس دوز رس اور معنی نصیحت کو سمجھ نہ سکی۔ اسی دن رات کو شازیہ فیروز بخت کے حوالے کر دی گئی اور کیفیہ نے فیروز بخت کو کہہ دیا، میں جانتی ہوں کہ آج کل تو بہت پریشان ہے، اس حویلی اور ہم سب کا تو واحد سہارا ہے۔ نصیب دشمنا، اگر تجھے کچھ ہو گیا تو ہم سب تباہ و برباد ہو جائیں گے، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تجھے ملازموں اور خدمت گاروں پر نہیں چھوڑیں گے، ہم سب مل جل کر تیری خدمت کریں گے۔ اب تو ہفتہ عشرہ آرام کرے گا اور کاروباری حویلی نہیں جائے گا۔ فیروز بخت نے کوئی جواب نہیں دیا اور شازیہ کو اس کے پاس چھوڑ دیا گیا۔ فیروز بخت کی بھوک اور پیاس اڑ گئی تھی۔ شازیہ اس کے پاس موجود تھی۔ وہ فرخندہ کے تصور میں آنکھیں بند کر کے خاموش پڑا ہوا تھا۔ شازیہ اس کی سرد مہری اور بے التفاتی سے بیزار اور عاجز تھی۔ وہ فیروز بخت کے قریب دوسرے مسیرے پر اونگ رہی تھی۔ نصف رات گزر چکی تھی۔ اس حالت میں کیفیہ جائزہ لینے پہنچ گئی۔ اس نے شازیہ کو اونگتے جو دیکھا تو آگ بگولا ہو گئی۔ غصے میں دھکا دے کر گرا دیا۔ بیچی بیچی آواز میں بولی، یہ تو نہیں، تیری قسمت اونگ رہی ہے کہ میں نے تجھے یہ اونگنے کے لیے بھیجا ہے۔ شازیہ کی نیند اڑ گئی۔ جواب دیا، پھر میں اور کیا کروں؟ یہ شخص تو بس آنکھیں بند کیے پڑا ہے، کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ میں اگر اسے مخاطب بھی کرتی ہوں
تو ہوں کرکے رہ جاتا ہے۔ کیفے اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے گئی۔ یہ بدقسمت لڑکی، اس پر تو ایک بھکارن کا عشق سوار ہے۔ اس عشق کو رفو چکر کرنا تیرا کام ہے۔ میں کچھ نہیں جانتی، اسے تو بس کسی طرح اپنے قابو میں کر لے۔ شازیہ کو دوبارہ اس کمرے میں دھکیل دیا گیا۔ فیروز بخت اس وقت جاگ رہا تھا۔ اس نے نیواں آنکھوں سے منظر دیکھا اور اس طرح بنا پڑا رہا گویا سویا ہوا ہے۔ کیفے کے واپس جاتے ہی شازیہ نے دروازے کو اندر سے بند کر لیا اور فیروز بخت کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ کچھ دیر ساکت و صامت کھڑی رہی، فیروز بخت کو گھورتی رہی، پھر آہستہ آہستہ فیروز بخت پر جھکی اور جھنجھوڑنے کے انداز میں دونوں ہاتھ بڑھائے، مگر تکلفاً پھر کھینچ لیے۔ فیروز بخت گوشہ چشم سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ شازیہ نے ہمت کر کے ایک ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھا۔ فیروز بخت نے آنکھیں کھول دی۔ شازیہ نے گھبرا کر ہاتھ کھینچ لیا۔ فیروز بخت نے پوچھا، شازیہ خیریت تو ہے؟ شازیہ نے جواب دیا، میں دیکھ رہی تھی آپ کو بخار تو نہیں؟ فیروز بخت نے جواب دیا، مجھے بخار نہیں ہے، میں اچھا بھلا ہوں، تم آرام کرو، سو جاؤ، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ شازیہ نے کہا کہ میں آپ کے پاس بیٹھ سکتی ہوں؟ فیروز بخت نے جواب دیا، نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، تم اپنی مسہری پر جا کر سو جاؤ۔ شازیہ کو اس کی بے حد مہری پر بےحد غصہ آیا اور تیزی سے اپنی مسہری پر گر کر سو جانے کی کوشش کرنے لگی۔ فیروز بخت اس کو اچھا ضرور لگتا تھا، لیکن وہ گر کر خوشامد کر کے اسے اپنی طرف راغب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دن میں ستار بھی آ گیا اور وہ فیروز بخت کی دلجوئی اور غم گساری کرنے لگا۔ اس نے فیروز کو مشورہ دیا کہ گھر میں بیکار پڑا رہنے سے طبیعت اور زیادہ پریشان ہو جائے گی، اس لیے سیر و تفریح کا وقت ضرور نکالنا چاہیے، لیکن کیفیہ نے اسے نہیں نکلنے دیا۔ اس طرح پورا ہفتہ گزر گیا اور شازیہ صرف اتنی سی کامیابی حاصل کر سکی کہ فیروز بخت اس سے باتیں کرنے لگا۔ شازیہ اور کیفیہ کے لیے یہی بہت کچھ تھا، کیونکہ اس میں کامیابی کا امکان تو پایا جاتا تھا۔ اس دوران اس نے ایک بار بھی فرخندہ کا نام نہیں لیا تھا۔ ستار محتاط تو نہیں چاہتا تھا کہ احتیاط اور شرم و ندامت کی راکھ تلے دبی ہوئی چنگاری کو فرخندہ کا نام دے کر کلیدا جائے۔ ستار نے فیروز بخت کو مشورہ دیا کہ وہ چند ماہ کے لیے سورت چلا جائے تاکہ ماحول ہی بدل جائے اور فرخندہ کا خیال بھی دل سے نکل جائے۔ اب اس کی حالت معمول کے مطابق تھی، اس لیے فیروز بخت نے ستار کا مشورہ قبول کیا اور سفر کی تیاریاں مکمل کر لی گئی۔ کیفے نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ اس سفر میں شازیہ فیروز بخت کے ساتھ رہے گی۔ فیروز بخت کو اس فیصلے سے اختلاف تھا، لیکن وہ بھی شازیہ کو قبول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وسیع احمد کو سفر کا علم ہوا تو وہ بھی تیار ہو گیا اور اس نے اعلان کر دیا کہ فیروز بخت ابھی نادان ہے، اس لیے تجارت کے میدان میں اس کی رہنمائی کی بہت ضرورت ہے۔ اس نے فیروز بخت کے ساتھ جانے کا اعلان کر دیا اور یہ کہہ کر سفر میں اس کا ساتھ اس کی بیٹی سائرہ بھی جائے گی۔ جب یہ خبر کیفے کو ملی تو اس نے دانت پیس کر شازیہ سے کہا، شازیہ، خبردار جو تو نے اس خبیث تاجر کی بیٹی کو فیروز بخت کے قریب آنے دیا اور پھر ستار کو خاص طور پر ہدایت کی، وہ تیرا فرض ہے کہ کسی بھی طرح وسیع احمد کو فیروز بخت سے دور رکھ، اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو تجھے مالا مال کر دیا جائے گا۔ دوسری طرف تاجر وسیع احمد ستار کو سمجھا رہا تھا، اگر اسے وسیع احمد کا ساتھ دیا تو نہ صرف یہ کہ اسے مالا مال کر دیا جائے گا بلکہ چھوٹی موٹی تجارت بھی کرا دی جائے گی۔ تیاریاں مکمل ہوگی تو ستار فیروز بخت کو رسول آباد کے مزار پر لے گیا اور فیروز بخت سے کہا، میرے آقا، میں آپ کے اندر بپا کشمکش کی آہٹ صاف سن رہا ہوں، اور اگر میں کہوں کہ وہ بھکان اس وقت بھی آپ کے دل و دماغ پر مسلط ہے تو غلط نہ ہوگا۔ فیروز بخت نے ناگواری سے کہا، افسوس کہ ابھی تک میں نے تجھے اپنا ہمدم اور غم گسار سمجھا، لیکن تو بھی دوسروں سے کچھ مختلف نہیں نکلا۔ ستار نے اپنی عزت اور اعتماد کو خاک میں ملتے دیکھا تو چپ ہو گیا۔ فیروز بخت نے مزار شریف پر فاتحہ پڑھی اور بڑی رقت سے دعا مانگی۔ ادھر سے فارغ ہو کر ستار نے احمد آباد سے 3 کوس دور پتوا آباد کی راہ لی اور فیروز بخت سے کہا، میرے آقا، جب آپ نے حضرت شاہ عالم بخاری کے مزار پر حاضری دی تو ان کے والد کے مزار پر کیوں نظر انداز کر دیا جائے؟ فیروز بخت نے جواب دیا، میں تو تیرے ساتھ نکل کھڑا ہوا ہوں، جہاں چاہے لے چل، میں انکار نہیں کروں گا۔ سرسبز لہراتے کھیتوں اور سایہ درختوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دونوں پتوا آباد جا رہے تھے۔ پھر یہ دونوں ایک خوشنما باغ میں داخل ہوئے۔ باغ سے نکلے تو شاہ عالم بخاری کے والد شاہ کتب عالم بخاری کا روزہ نظر آنے لگا۔ یہ دونوں درگاہ میں داخل ہو گئے۔ روزے پر ایک لمبا پردہ پڑا ہوا تھا، اس پردے میں لکڑی، لوہا اور پتھر بھی شامل تھے۔ ستار نے اس پردے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میرے آقا، آپ تو یہاں پہلی بار تشریف لائے ہیں، لیکن میں کئی بار آ چکا ہوں۔ یہ پردہ جو میں نظر آ رہا ہے بڑا کراماتی پردہ ہے۔ اس کے لیے یہ مشہور ہے کہ جو شخص بھی اس پردے پر ہاتھ رکھ کر دعا مانگتا ہے اپنے مقصد کی حصولیابی میں ضرور کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا، آپ اس پردے پر ہاتھ رکھ کر دعا مانگیے، ضرور پوری ہوگی۔ ستار فیروز بخت کی آنکھوں سے جاری آنسو دیکھ کر بہت خوش ہوا،
کیونکہ اس کا خیال تھا کہ یہ ندامت کے آنسو ہے اور اس کے آقا نے یقیناً فرخندہ سے نجات حاصل کرنے کی دعا مانگی ہوگی۔ جب فیروز بخت نے پردے کو چھوڑا تو ستار نے ہاتھ رکھ دیا اور دلی دل میں دعا مانگی کہ اس کا آقا راہ راست پر آ جائے، وہ دونوں میں سے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑے جس سے خود اسے فائدہ پہنچ سکے۔ ستار نے درخواست کی، میرے آقا، میرا خیال اب ہمیں واپس چلنا چاہیے کیونکہ شام ہو چکی ہے اور ابھی ہمیں 3 کوس کا فاصلہ طے کرنا ہے۔ فیروز بخت نے یا کچھ ایسی تمانت محسوس کی کہ اٹھنے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ اسے ستار کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور اپنی جگہ سے اٹھا بھی نہیں۔ ستار کچھ دیر اپنے جواب کا منتظر رہا۔ اس کے بعد کھسیانے پن سے روزے کے در و دیوار کو دیکھنے لگا۔ جب مسجد سے اذان کی آواز سنائی دی، ستار نے کہا، اگر ہم اس وقت چلیں گے تو کم از کم 1 ساعت تو لگ ہی جائے گی حویلی تک پہنچتے پہنچتے میں۔ فیروز بخت نے جواب دیا، ستار اگر تو گھر جانے کے لیے بے چین ہے تو چلا جا، میں ابھی یہی رکوں گا۔ بازار کے خدمتگار نے مزار کے اوپر لٹکتے ہوئی 10 شمع جلائیں اور چاروں طرف دیواروں کو تاکوں میں سجے چراغوں کو روشن کر لیا۔ ان سب کی روشنی میں مزار کا حصہ دن کی طرح چمکنے لگا۔ خدمتگار نے واپس جاتے جاتے ان دونوں سے پوچھا، سجادہ نشین نے دریافت فرمایا ہے کہ کیا تم دونوں پردیسی ہو اور رات یہیں بس کرو گے؟ ستار نے جواب دیا، نہیں، ہم دونوں چلے جائیں گے۔ لیکن فیروز بخت نے کہا، لیکن شاید میں نہ جاؤں کیونکہ میں یہاں سکون محسوس کر رہا ہوں۔ ستار نے عرض کیا، میرے آقا، یہ کس طرح ممکن ہے؟ آپ تو یہی رہیں اور میں گھر چلا جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ خدمتگار نے کہا، تب پھر میں سجادہ نشین سے کہہ کر آپ دونوں کی شب بسری کا انتظام کرتا ہوں۔ فیروز بخت نے کہا، تو سجادہ نشین سے جا کر کہہ دے کہ میں یہ رات حضرت قطب عالم کے قدموں میں گزاروں گا، اس لیے میری شب بسری کا کہیں اور بندوبست نہ کیا جائے۔ خدمتگار چلا گیا اور ستار نے اپنے طور پر محسوس کیا کہ فیروز بخت کی حالت ٹھیک نہیں، مایوسی اور غم نے اس پر غلبہ کر رکھا ہے۔ تھوڑی دیر بعد خدمتگار واپس آ گئے اور اعلان کیا، آپ دونوں رات کو یہاں نہیں رہ سکتے، خانقاہ میں سونے کا انتظام کر دیا جائے گا۔ ہاں، اس وقت تک یہی رہے جب تک ارادت مند آ جا رہے ہیں اور درگاہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ستار نے کہا، میرے آقا، یوں تو مجھے آپ کے پاس بلکہ ساتھ ہی رہنا چاہیے، لیکن مجھے حویلی والوں کا بھی خیال ہے۔ ہم دونوں کچھ کہے سنے بغیر وہاں سے آ گئے ہیں، اس حالت میں اگر ہم رات کو بھی یہیں گزاریں گے تو حویلی والوں کو بڑی تشویش ہوگی۔ فیروز بخت نے جواب دیا، تبھی تو میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو حویلی چلا جا اور ان سب کو بتا دے کہ آج رات میں واپس نہیں آؤں گا۔ ستار کا اندازہ بتاتا تھا کہ وہ رکنا نہیں چاہتا، لیکن جبراً روکا جائے تو رک جائے گا، لیکن فیروز بخت نے اس کو نہیں روکا اور حویلی بھیج دیا۔ مزار پر آنے جانے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ فیروز بخت ایک کونے میں لیٹ گیا۔ نصف رات سے چند ساعت پہلے درگاہ میں عورتوں، مردوں اور بچوں کا ہجوم داخل ہوا۔ وہ سب مزار کے چاروں طرف کھڑے ہو گئے اور زیر لب دعا مانگی، عزت و آبرو تیرے ہی ہاتھ میں ہے، ہمیں آزمائشوں سے بچا لے۔ اس ہجوم میں اس نے فرخندہ کو بھی دیکھا، وہ بھی ان سب کے ساتھ آئی تھی۔ ان کا ساتھ چھوڑ کر مزار کے سرانے جا کھڑی ہوئی۔ اس کی پشت پر فیروز بخت لیٹا ہوا تھا۔ فیروز بخت نے اسے پہچان لیا تھا، لیکن فرخندہ سے نہیں دیکھا تھا۔ فیروز بخت نے اپنے کان اس کی باتوں پر لگا دیے۔ وہ بڑی رقت سے قطب عالم بخاری سے کہہ رہی تھی، وہ قبر میں دراز خوش قسمتی یا بدقسمتی سے ملک التجار کے دل میں جگہ بنا لی ہے، لیکن میرے بھکاری ہونے سے معاملہ بگڑ گیا ہے۔ اب اس کے دل میں یہ بٹھا دیجئے کہ اپنے آبائی پیشے کے بارے میں جو میرے احساسات ہیں وہی درست ہیں۔ میرا محبوب ان سے اتفاق کرے، کیونکہ میں نہ تو اپنے محبوب کو حاصل کرنے پر قادر ہوں اور نہ ہی اپنے آبائی پیشے کو ترک کر کے قدرت رکھتی ہوں۔ اب میں اس سے خود نہیں ملوں گی، اسے میرے پاس بھیج دیجیے۔ فیروز بخت نے فرخندہ کی آواز میں غم کی لرزش محسوس کی اور اٹھ کر بیٹھ کے اور بے ساختہ آواز دی، فرخندہ، تیری دعا قبول ہوئی، میں حاضر ہوں۔ فرخندہ نے گھبرا کر پیچھے جو دیکھا تو فیروز بخت کو اپنے سامنے پا کر پھولی نہ سمائی، پھر بھی اپنی اس سے حالت چھپا گئی اور منہ پھیر کر جواب دیا، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ فیروز بخت نے جواب دیا، تیری طرح میں بھی یہاں تیری تلاش میں آیا تھا اور آخر تجھے پا لیا، آج میں بہت خوش ہوں۔ فرخندہ نے ناراضی سے جواب دیا، لیکن میں تجھ سے ذرا بھی خوش نہیں، میں تجھ سے ناراض ہوں، تو نے مجھ تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ فیروز بخت نے کہا، عجب الٹی بات کر رہی ہے تو، پتہ نشان کے بغیر میں کس سے تیرے پاس پہنچ جاتا؟ فرخندہ نے بڑے دکھ سے کہا، میں تیری چاہت اور عشق کو آزمانا چاہ رہی تھی۔ عاشق تو اپنے عشق اور طلب کے زور سے خدا تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن تو کیسا عاشق ہے کہ تو مجھے تلاش نہیں کر سکا؟ ان دونوں کو باتیں کرتے دیکھ کر فرخندہ کے ساتھ آئے ہوئے لوگوں نے دو ان کے پاس پہنچ گئے۔ ان میں سے ایک تو وہی پستہ قامت گنجا تھا جس کو فرخندہ نے اپنا باپ کہا تھا، دوسرا بوڑھا لیکن پستہ قامت یہ بھی تھا۔ پستہ قامت گنجے نے فیروز بخت کو گھورا اور فرخندہ سے پوچھا، یہ کون ہے فرخندہ؟ تو کس سے باتیں کر رہی ہے؟ فرخندہ نے جواب دیا، بابا، یہ وہی ملک التجار کا بیٹا ہے
جس کا غائبانہ ذکر کر چکی ہوں۔ اس کے بعد فیروز بخش سے کہا، ارے اے نوجوان تاجر، یہ جو مخاطب ہے میرا باپ ہے۔ پھر دوسرے بوڑھے کی طرف اشارہ کیا، اور یہ میرا دادا ہے۔ فیروز بخش کھڑا ہو گیا۔ فرخندہ کے باپ نے دل میں پیوست ہو جانے والی نظروں سے فیروز بخش کو دیکھا اور پھر بیٹی سے پوچھا، یہ کیا کہتا ہے؟ فرخندہ نے جواب دیا، کچھ نہیں کہتا، میں اسے اپنے گھر لے جانا چاہتی ہوں۔ دادا نے فوراً تائید کر دی، پھر سوچ کس بات کی، لے چل گھر، مہمان نوازی تو اس پر حسنہ میں سے ہے۔ فیروز بخش ان کے گھر نہیں جانا چاہتا تھا۔ فرخندہ سے کہا کہ تیرے گھر چلنا ضروری ہے۔ فرخندہ نے بے غرضی سے جواب دیا، تیری مرضی، چلتا ہے تو چل، ورنہ بھاری پتھر کی طرح یہیں پڑا رہے۔ باپ نے بیٹی کو نصیحت کی، کیا میں نے تجھ سے یہ بات نہیں کی تھی کہ جس دنیا سے یہ نوجوان تعلق رکھتا ہے وہاں طبقاتی اونچ نیچ بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ ان کے ہاں بڑا تاجر چھوٹے تاجر کو خاطر میں نہیں لاتا، جبکہ ہم جس ماحول اور معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں اس قسم کی درجہ بندیاں نہیں ہیں۔ دادا زور سے ہنسنے لگا، فرخندہ یہ تیری پہلی غلطی نہیں ہے، تجھ سے پہلے بھی بعض دوسری لڑکیوں نے ایسی ہی غلطیاں کی تھیں، اور میں جانتا ہوں کہ بعد میں ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا تھا۔ تو یہ کیا تاجر تجار کے چکر میں پڑی ہے؟ یہ بوئے فاس سے محروم لوگ کیا جانے عشق کیا ہے اور محبت کسے کہتے ہیں۔ فرخندہ نے رحم طلب نظروں سے فیروز بخش کی طرف دیکھا۔ اتنی دیر میں فرخندہ کا باپ اور دادا دونوں ہی وہاں سے چلے گئے۔ فرخندہ نے فیروز بخش سے درخواست کی، نوجوان تاجر، مجھے اپنے بزرگوں کی نظر میں خوار نہ کر اور مجھے میزبانی کا شرف بخش۔ خدا کے لیے میرے ساتھ چل، وہ ہم سب اپنے مستقبل پر غور بھی کر لیں گے۔ فیروز بخش نے جواب دیا، چل میں تیرے ساتھ چلوں گا اور دیکھوں گا کہ تو اپنے مستقبل پر کس طرح غور کرتی ہے۔ اس نے فرخندہ کے ساتھ چلنے کا وعدہ تو کر لیا تھا، لیکن ان کے ساتھ جانے میں آر محسوس کر رہا تھا۔ معزز سامعین و ناظرین، داستان ابھی جاری ہے۔